بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنی نشانیاں دکھائی۔ اس سفر کے دو حصے ہیں، اسراء مکے سے مسجد اقصی تک اور معراج مسجد اقصی سے آسمانوں تک۔ سفر کا آغاز قرآن مجید کی سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ براق کی سواری، جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے بیت المقدس یروشلم پہنچے۔ امامت انبیاء، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سدرۃ المنتہا اور دیدار الہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، یعنی سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربت حاصل کی جو کسی بشر کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے 50 نمازوں کا حکم دیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے اور بار بار درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی، مگر اللہ نے فرمایا کہ پڑھنے میں 5 ہوگی مگر ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، حدیث کے مطابق اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں اور گناہ گاروں جیسے سود خوروں، غیبت کرنے والوں کو ملنے والی سزاؤں کا مشاہدہ کروایا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبردار کر سکے۔ نماز کا مقام، نماز مومن کی معراج ہے اور یہ ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ صادق اور امین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر یہ واقعہ سنایا تو کفار نے مذاق اڑایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر دیکھے تصدیق کی، جس پر انہیں صدیق کا لقب ملا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، بلکہ پوری امت کے لیے عظیم تحفہ اور خوشخبریاں۔ صحیح مسلم کے مطابق اس رات 3 مخصوص چیزیں عطا کی گئی۔ نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ۔ جیسا کہ ذکر ہوا، شروع میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ 5 رہ گئی۔ فضیلت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرے گا اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ نماز مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنائی گئی۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کسی وسیلے یعنی ڈائریکٹ عطا کی گئی۔ فائدہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے ہر شر اور پریشانی سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں ایمان کی مکمل دعوت اور اللہ سے معافی کی خوبصورت دعا ہے۔ نمبر 3، شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت۔
اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس سے بچا رہا، اس کے کبیرہ گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا اور وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ حالانکہ معراج کی رات کے لیے کوئی ایک مخصوص نماز کا طریقہ قرآن و حدیث میں لازمی قرار نہیں دیا گیا، لیکن اسلاف نے اس رات کو کچھ اذکار کی تلقین کی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی زمین نرم ہے اور وہاں کے پودے یہ کلمات ہیں۔ اس رات کی نسبت سے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی رات ہے۔ گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میری امت کمزور ہے، ان پر رحم فرما۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مبارک رات یعنی 27ویں رجب یا جب بھی آپ معراج کا ذکر سنیں تو اللہ سے عافیت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں قرآن مجید کا وہ خزانہ ہے جو عرش الہی کے نیچے سے عطا کیا گیا۔ ان آیتوں کی عظمت اور فضائی حدیث سے مبارکہ میں ان 2 آیتوں کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورہ البقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے ہر شر اور پریشانی سے بچنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں مجھے عرش کے نیچے موجود خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ حدیث آتا ہے کہ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ آیتیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ ان آیتوں کا معراج کی رات عطا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت محمدی کے لیے ایک مخصوص تحفہ ہے۔ ان میں ایمان کی پختگی کا ذکر ہے، انسان کی کمزوری کا اعتراف ہے کہ اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بہترین دعا ہے جو اللہ نے خود ہمیں سکھائی کہ اس سے معافی کیسے مانگنی چاہیے۔ آئیے حصول برکت کے لیے ہم یہ 2 آیتیں سنتے ہیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.